بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم ناظرین، آپ کے سامنے اسماعیلیوں کا انٹروڈکشن اور تعارف چل رہا تھا۔ پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کے سامنے اسماعیلیوں کا مختصر تعارف کروایا۔ اس پارٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اسماعیلیوں کے عقیدہ امامت کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں انہی کی کتاب سے امامت اور خلافت کی جو ہے وہ ڈیفینیشن اور تعریف بتانے جا رہا ہوں۔ ان کی بک ہے اسماعیلی تعلیمات، بک نمبر 7، پیج نمبر 32۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ امام کے لفظی معنی پیشوا، ہادی، رہبر یا لیڈر ہیں، مگر ہمارے نزدیک اس سے مراد حضرت مولا مرتضیٰ علی اور ان کی اولاد میں سے ان کا وہ جانشین ہے جسے بذریعہ نص مقرر کیا گیا ہو۔ تو امام کی ڈیفینیشن ان کے نزدیک کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ پیشوا رہنما ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کے اماموں کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے کہ یہ اپنے امام کو کیا کیا چیزیں مانتے ہیں۔ تو امام کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا، اسماعیلی تعلیمات کے بک نمبر 10، پیج نمبر 38۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ اس طرح ہر زمانے میں امام مریدوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ انسان کی روحانی فطرت اس کی عمدہ اخلاقی زندگی میں جھلکتی ہے جو چند اقدار پر مبنی ہوتی ہے۔ چنانچہ امام زمان علیہ السلام ان اقدار کی اسلامی ڈھانچے کے مطابق تشریح کے لیے ہمیشہ حاضر موجود رہتا ہے۔ وہ اخلاقی اقدار کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے، جیسا ٹھیک ہے جی۔ تو امام کیا ہوتا ہے؟ امام ایک نمونہ ہوتا ہے مریدوں کے لیے، اور مرید کے ان کی سیرت پہ چلنے کے لیے امام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے امام کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے کہ امام اس لیے ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹس آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پوائنٹ وہاں کام آئیں گے جب ہم ان کے اماموں کی سیرت پہ اور جو ان کا کریکٹر اماموں کا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، تو وہاں آپ کو یہ پوائنٹس کام آئیں گے۔ بہرحال تو امام کے لیے دکھا کہ امام نمونہ ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں فرمایا مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہ انک لعلی خلق عظیم، اے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاقی نمونے پر ہیں، آپ بہترین اخلاق پر ہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا قرآن پاک میں۔ اور ان کی سیرت کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہیں، ان کے کریکٹر کو، کردار کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے امام کو جو بھیجا ہے وہ بھی ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے چلیں کیا کہتے ہیں اسماعیلی تعلیمات کے بک نمبر 4 میں کہتے ہیں پیج 20 پر کہ اسماعیلی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پنجتن کے نور کو دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور ہر دور میں پنجتن کا نور اس دنیا میں حاضر رہتا ہے اور مومنین اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ پیر فرماتے ہیں ترجمہ، پنجتن یعنی نور پنجتن کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو ان سے منہ پھیریں گے وہ شفاعت سے محروم رہیں گے۔ تو اس ریفرنس سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے نزدیک جو ان کے موجودہ امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ پنجتن کے نور ہیں۔ پنجتن کا نور ان کے موجودہ امام میں موجود ہے اور رہنمائی کے لیے ہے، امت کی ہدایت کے لیے کیا ہے؟ ان کو بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پنجتن کا نور ہے اور امت کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ اب آگے چلیں امام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ علمی خزانہ جو ان کے دور حاضر کے پیر علامہ نصیر الدین ہنزائی، ان کی کتاب ہے علمی خزانہ، اس کے پیج نمبر 12 پر آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اور امام کو خدا کا ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے ید اللہ، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ید اللہ سے مراد پیغمبر اور امام ہے، اللہ کا ہاتھ۔ اسی طرح خدا کا چہرہ بھی یہی ممثول رکھتا ہے، یعنی بقول ان کے امام جو ہے اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نزدیک امام کی حیثیت یہاں تک ہے کہ امام کا چہرہ اور ہاتھ جہاں بھی قرآن میں موجود ہے اس سے مراد ہمارے امام ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہی علمی خزانہ ان کے پیر علامہ ناصر الدین ہنزائی صاحب، پیج 14، واضح لکھا ہوا ہے کہ امر خلافت منصب نبوت اور مرتبہ امامت سے الگ ہرگز نہیں، پس انسان کامل ہی
جو کبھی پیغمبر اور کبھی امام کی صورت میں ہوتا ہے اسم اعظم بھی ہے۔ اب انہوں نے اللہ کے اسم اعظم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کون ہے؟ امام اور پیغمبر ہی ہوتا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ امام، خلیفہ اور نبی یہ سب ایک ہی ہیں، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ہم مرتبہ ہیں، خلیفہ، امام اور نبی سارے اسماعیلیوں کے نزدیک ہم مرتبہ ہیں۔ تو ان کے نزدیک ان کے اماموں کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ان کا درجہ نبی والا درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے چلیں، ان کے امام کے اختیارات کتنے ہیں؟ کہ ان کے نزدیک اماموں کے اختیار ہیں کہ وہ دین کے احکامات اپنی طرف سے بدل سکتے ہیں اور نئے احکامات جاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علمی خزانہ یہ کتاب ہے ان کے پیر نصیر الدین ہنزائی صاحب کی، اس میں آپ دیکھیں پیج 56 واضح لکھا ہوا ہے، یعنی خدا اور اس کے رسول کے بعد امام زمان صاحب اختیار ہے، اس لیے وہ نہ صرف خدا اور رسول کی ہدایات کو لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے اختیار سے زمان و مکان کے تقاضے کے مطابق ذاتی ہدایت بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے ریفرنس سے آپ کو یہ بات سامنے آ گئی آپ کے سامنے کہ ان کے نزدیک امام دین کا اختیار مکمل رکھتا ہے کہ جس طرح احکام بدلے، جو احکام ختم کرے، جو حکم نیا جاری کرے، ان کے نزدیک نبی کو دین کا اختیار ہے۔ حالانکہ اہل اسلام کے نزدیک یہ بات نہیں ہے، نبی کو دین کا اختیار نہیں ہوتا، نبی صرف اللہ کی طرف سے احکام پہنچانے والا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے احکام بنانے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ گویا کہ ایک نبی سے بھی بڑھا دیا انہوں نے، گویا کہ خدائی درجہ دے دیا انہوں نے اپنے امام کو کہ امام جو چاہے، جو شریعت نافذ کرے، جو حکم بدلے، جو کرے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ گویا نبیوں سے بڑھا دیا انہوں نے۔ تو آپ کے سامنے میں نے اسماعیلی امامت کا نظریہ واضح کیا کہ ان کے نزدیک اسماعیلی امامت کا نظریہ کیا ہے اسماعیلیوں کے نزدیک، تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو کہ اسماعیلیوں کے نزدیک امامت کیا ہے۔ یہ بے عین ہی نبی ہی کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ امامت ختم نبوت کا انکار ہی ہے، جس طرح شیعہ اثنا عشری کا امامت کا عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، اسی طرح ان کا عقیدہ امامت بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے دلائل سے ثابت کیا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم ان کے عقائد پر بحث کریں گے۔